آج سے کراچی اور اس کے مضافاتی علاقوں میں بارش کا آغاز ہوا ہے۔ بارش برسانے والا سسٹم تیزی سے کراچی کی جانب بڑھا ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج سے اگلے اتوار تک مسلسل 10 روز ملک بھر میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش کی پیشن گوئی کی ہے۔ اس دوران کراچی اور حیدرآباد سمیت سندھ کے مختلف اضلاع میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش کا امکان ہے۔ وزارت موسمیاتی تبدیلی نے اربن فلڈنگ کا بھی خدشے کا اظہار کیا ہے۔ دراصل کراچی میں بارش اور اس کی تباہ کاریوں شہریوں کے لیے آزمائش اور پریشانیوں کا سامان لے کر آتی ہے۔ کراچی میں ہر بارش ہر لحاظ سے سندھ حکومت، ضلعی اور شہری انتظامیہ، NDMA، کنٹونمنٹ بورڈز، DHA اور کے الیکٹرک کی تیاریوں کا پردہ چاک کرتی ہے۔ شہر میں ممکنہ طوفانی بارشوں سے پہلے کا منظر یہ ہے کہ اس وقت کراچی میں شاید ہی کوئی علاقہ ہوگا جہاں سڑکیں ٹوٹی پھوٹی نہ ہوں اور سڑکوں میں بڑے بڑے گڑھے نہ ہوں۔ برساتی نالوں کے اطراف کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں اور اب بھی تجاوزات کی بھرمار ہے۔ نالوں کی صفائی بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس صورتحال میں اگر شہر میں تیز بارش ہوتی ہے تو ممکنہ بھیانک صورتحال سامنے آ سکتی ہے اور اس کا تصور سے ہی روح کانپتی ہے۔ ہمارے نمائندے خصوصی زہیب احمد نے کراچی کی موجودہ صورتحال کا اور اس کے تمام علاقوں کا ڈیفنس کلفٹن سے لے کے اورنگی ٹاؤن تک کا دورہ کیا اور شہر کی پسماندہ علاقے، سڑکیں، برساتی نالوں کا جائزہ لیا۔ کراچی بارش کے لیے کتنا تیار ہے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں زہیب احمد کی اس خصوصی رپورٹ میں۔ طور پہ مجموعی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے، مگر حالات میں کہیں کہیں بہتری کے آثار بھی نظر آئے ہیں، جیسے کہ NDMA اب کنفرم کر رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے تحت اس نے فوج کے ساتھ مل کے NLC اور FWA کے ذریعے کراچی کے 3 اہم نالے، گجر نالے، محمود آباد نالے اور اورنگی ٹاؤن نالے کی بحالی اور چوڑائی کا کام مکمل کر لیا ہے۔ یہ کام مکمل ہو چکا ہے، لیکن بہت اہم بات یہ ہے کہ ان برساتی نالوں کی دیکھ بھال اور اس حوالے سے انکروچمنٹس ان کے آس پاس نہ ہو، ان کے درمیان ایک راہ ہو، اس میں ایک راستہ یقینی بنایا جائے کہ یہ دوبارہ ان کے پاس تجاوزات نہ ہو پائے۔ یہ تمام مسئلے ابھی قائم ہیں، مگر یہ 3 بڑے نالوں پر یقینی طور پہ کام ہوا ہے۔ بس ایک عام کراچی والی کی دعا یہ ہے کہ اس سال پہلی جیسی تباہی نہ ہو، ورنہ کراچی میں باران رحمت سے ہونے والی زحمت شہریوں کے لیے ڈراؤنے خواب سے کم نہیں ہوتی۔ بارشیں ہوں اور کراچی میں گزشتہ سالوں جیسی آفت نہ آئے، اس کے لیے کیا تیاریاں کی ہیں حکومت سندھ نے، شہری انتظامیہ نے؟ ان تمام موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کریں جناب ناصر حسین شاہ، وزیر برائے لوکل گورنمنٹ حکومت سندھ۔ بہت بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے اور ایک بار پھر ایک مشکل موضوع پہ بات ہم آپ سے کر رہے ہیں۔ بارشوں کی آمد ہے۔ شاہ صاحب ابھی ہم نے منظر پیش کیا ہے، یقینی طور پہ 3 بڑے نالوں پہ تو NDMA نے کام کیا اور اس حوالے سے شاید حالات میں کچھ بہتری آئے، لیکن مجموعی طور پہ اس وقت بہت ہی ایک تشویشناک صورتحال ہمیں اطراف میں نظر آئی اور اب بارش کی بالکل آمد ہے۔ آپ کیا کہیں گے اس پوری صورتحال کے حوالے سے، خاص طور پہ وہ علاقے جو کہ سندھ حکومت کی شہری انتظامیہ کی دسترس میں ہیں؟ کچھ علاقے ظاہر ہے آپ کی دسترس میں نہیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم خان صاحب۔ جی، یہ جس طرح فورکاسٹ آئی تھی میٹ کی طرف سے، تو ہم نے ایک میٹنگ بھی کی ہے اور CM صاحب نے بھی کل بھی ایک میٹنگ بلائی ہے تمام اداروں کی۔ ان سب کو ویسے بھی جو ان کا روٹین کا کام ہے وہ ویسے بھی ہو رہا ہے اور اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے بھی کہا گیا ہے، اور خاص طور پر جہاں پہ کام ہو رہا ہے، نالے اوپن ہیں، وہاں پہ اس طرح کی ضرور کہا ہے انہیں کہ اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ جب بارش بہت زیادہ ہو اور وہ روڈ اور وہ نالے ایک جیسے ہو جائیں تو کوئی اس میں گھر نہ سکے، جیسے پہلے کچھ نقصانات ہوئے ہیں۔ اور پھر ان کی صفائی کے لیے بھی جو ویسے بھی آپ کے علم میں ہے کہ 3 تو بڑے نالے تھے، اسی طرح کے 10-12 اور نالے بھی ہیں۔ KMC کے کل کوئی 32 کے قریب نالے ہیں، جن میں 3 یہ نالے تھے جن کا آپ نے ذکر کیا، اور اسی کوانٹم کے 10-12 اور ہیں جن کی لاسٹ ایئر بھی صفائی کرائی گئی تھی، اب بھی، اور پھر DMC کے کوئی 400 کے قریب چھوٹے بڑے ڈرینیج اور نالے آپ کہہ سکتے ہیں، ان پر بھی کام جو ہے اس کو شروع کیا جا رہا ہے تاکہ شہریوں کو کسی قسم کی زحمت نہ ہو۔ لیکن میری مسئلہ وہی آ رہا ہے کہ جس طرح کی بارشیں ہوئی ہیں پچھلے 2 سالوں میں، تو اس پہ ظاہر ایشوز ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو ہماری تیاریاں روٹین کی ہوتی ہیں وہ جو ایک نارمل بارشیں ہوں یا اس سے کچھ زیادہ کی ہو جائیں تو ان کو تو کیٹر کیا جا سکتا ہے،
لیکن اس طرح کی جب بہت زیادہ کیٹاسٹروفی ہو اور آ جائیں تو پھر ظاہر ہے شاہ صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ علاقے وہ مقام جہاں پر اندھوناک سانحات ہوئے، ہم نے ذکر بھی کیا کہ ایک عورت بچے کے ساتھ اس کو پتہ نہیں چلا نالا ہے، وہ ڈوب گئی، کئی اور اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی ایک نقشہ ہوگا، کوئی ایک نظام ہوگا جہاں پر اس قسم کی، جہاں پہ بہت میسو اوور فلڈنگ ہوئی، جہاں پہ بہت ہی تباہی ہوئی، اس کے لیے جو اقدامات اس دوران ہوئے، لیکن اس دفعہ وہ آپ کی نظر میں رہیں کہ یہاں پر یہ شدید مسائل ہوئے تھے، اس کے لیے کوئی تیاری نظر آنی چاہیے۔ جی بالکل، اس کے لیے تیاری بھی ہے اور بہت سارے پوائنٹس جو تھے، جو ٹربل پوائنٹ تھے، ان کو بہتر کیا گیا ہے۔ خان صاحب، آپ ظاہر آپ کے علم میں ہے کہ جب بارشیں ہوتی تھیں تو بہت سارے شاہراہیں جو ہیں اور علاقے بالکل ڈوب جاتے تھے اور وہاں پہ کوئی نہ آ جا سکتا تھا، نہ ہی کوئی اور طرح کی سچویشن، بڑی خراب صورتحال رہتی تھی۔ لیکن کچھ سالوں سے جو کام ہوئے ہیں اس کی وجہ سے وہ علاقے بالکل ڈی واٹر ہو جاتے ہیں، جیسے بارش تھمتی ہے بھلے کتنی زیادہ بارشیں بھی ہوں اس کے بعد بھی۔ اور پھر اس بات کو اس دفعہ جتنے ادارے ہیں ان کو وارن کیا گیا ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں اس بات کی ذمہ دار ہوں گے، اگر خدا نہ خواستہ کہیں پہ کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے تو ان کو یہ وہاں پہ وہ ہرڈز یا اس طرح کی چیزیں لگانی ہیں جس سے واضح فرق محسوس ہو کہ یہ روڈ ہے جہاں سے راستہ ہے جہاں سے وہ جایا جا سکتا ہے، اور ادھر اگر نالا ہے، اگر وہاں پہ کوئی کام ہو رہا ہے، تاکہ اس طرح کے حادثات سے بچا جا سکے۔ تو پوری کوشش کی جائے گی خان صاحب کہ اپنے اور شاہ صاحب یہ کیا کوارڈینیشن جو وہ علاقے جو ہو۔ سندھ حکومت کی جوریسڈکشن نہیں ہے، یعنی کہ جہاں پر یہ شہری سہولتوں کے حوالے سے کنٹونمنٹس کے علاقے، ڈی ایچ اے وغیرہ، کیونکہ جب وہاں پر جب سما پیدا ہوتا ہے، آفت آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو پھر لوگ ان کو اتنی شاید آگاہی نہیں ہوتی، وہ سندھ حکومت کی بات کرتے ہیں، مگر ایک اوورآل کوارڈینیشن کی کیا صورتحال ہے کہ ڈی ایچ اے وغیرہ میں اس وقت؟ جی دیکھیں سر، کوارڈینیشن بہتر ہے، اور اس کے لیے جو ایک ہماری کمیٹی بنی ہوئی ہے جس میں چیف منسٹر صاحب ہیڈ کرتے ہیں اور کور کمانڈر صاحب بھی ہوتے ہیں اور پھر تمام ایڈمنسٹریشن بھی ہوتی ہے، تو وہاں پہ یہ جب سے یہ بنی ہے اس سے اچھی پیش رفت ہوئی ہے، اور جو ایشوز ہوتے ہیں ہمارے آپس میں وہ بہت اچھے طریقے سے حل بھی ہو رہے ہیں۔ ڈی ایچ اے میں ظاہر ہے پہلے جو بھی چیز ہوتی تھی اس کا ہم پر ہی سب لوگ لاتے ہیں، لیکن ڈی ایچ اے بھی کام کر۔ بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش جناب ناصر حسین شاہ، صوبائی وزیر بلدیات سندھ ہمارے ساتھ تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں پنجاب کے شہری مسائل، اور اب وہاں پر بھی اسٹریٹ کرائم، لوٹ مار، ڈاکہ زنی انبلیویبل تیزی سے پھیل رہی ہے، اور یقیناً جو معیشت کی صورتحال ہے اس میں یہ ہونا ہی ہے۔ لاہور کا بہت برا حال ہے، پنجاب کے دوسرے بڑے شہروں کا، اسلام آباد خود بہت بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے اس لوٹ مار جرائم کے واقعات کی وجہ سے۔ اس کا پورا احوال آپ کو دیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ملک میں اس وقت سیاست عروج پر ہے، مگر معیشت زوال پذیر ہے، بلکہ انتہائی زوال پذیر ہے۔ مہنگائی اور بے روزگاری بالکل بے قابو ہے، اور شہر جرائم کا گراف بڑھ رہا ہے۔ کراچی کی طرح وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور پنجاب کے مختلف شہروں میں روزانہ 20 وارداتیں ہو رہی ہیں۔ اسٹریٹ کرائمز میں عوام بندوق کی نوک پر لوٹے جا رہے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد جو کبھی محفوظ ترین شہر سمجھا جاتا تھا، وہاں جرائم کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے۔ وزارت داخلہ کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد میں ہر روز 2 افراد کا اغوا، اور ہر دوسرے روز ایک قتل، اور ہر چوتھے روز ایک بچے کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں اب اسٹریٹ کرائمز کی تعداد تو اتنی بڑھ چکی ہے کہ درست اعداد و شمار لگانا مشکل ہے۔ پنجاب کے صوبائی دارالحکومت لاہور میں بھی لگتا ہے کہ غیر اعلانیہ ڈاکو راج ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق لاہور میں اس سال کے ابتدائی 3 ماہ میں اسٹریٹ کرائم کے 4,500 سے زائد واقعات ہوئے، جن میں ڈاکوؤں اور چوروں نے لاہوریوں سے 1 ارب روپے سے زائد کی نقدی، موبائل فونز، قیمتی سامان لوٹ لیا۔ شہر سے روزانہ 7 گاڑیاں اور 50 موٹر سائیکلز بھی چوری ہو رہی ہیں۔ عید کے تیسرے دن لاہور میں ڈاکو ایک جیولری شاپ کا شٹر کاٹ کے 5 کروڑ روپے مالیت کا 3 کلو سونا اور 32 لاکھ روپے نقد لے اڑے۔ راولپنڈی، فیصل آباد، ملتان میں بھی آئے دن دکانوں میں، گھروں میں ڈکیتی اور راہگیروں کے ساتھ اسٹریٹ کرائمز کے واقعات روزانہ بڑھ رہے ہیں۔
रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स, शादी हॉल समेत कोई जगह महफूज नहीं बताई गई है। ये हर जगह शहरी लुटेरों के खौफ से इस वक्त में उनको एहसास है। CCTV फुटेजेस गवाही दे रहे हैं कि क्रिमिनल्स बेखौफ असलहा की नोक पर शहरियों को लूटते हैं और आसानी फरार होते हैं। जहाँ भी अवाम देखते हैं वो मुश्तइल अवाम के हद पे चढ़ जाते हैं तो लोग खुद इंसाफ करना शुरू कर देते हैं। सिर्फ मुल्तान में एक हफ्ते के दौरान 6 डाकू मुश्तइल हुजूम के हाथों मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। जराइम की इस बेकाबू होती वबा पर बात करेंगे। लाहौर में हमारे नुमाइंदे खुसूसी हसन रज़ा मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हसन रज़ा साहब। ये बताइएगा कि पहले लाहौर की बात करते हैं जो दारुल हुकूमत है और ज़ाहिर सबसे इम्पोर्टेंट शहर है। जो अब से कुछ अरसे पहले हालात थे, कई महीनों पहले हालात थे, उसके मुकाबले में क्या वाकई हालात में तेज़ी से ख़राबी आ रही है? चोरी, डाका ज़नी, स्ट्रीट क्राइम्स में बाकायदा इसमें इजाफा हो देखा जा रहा है? बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कामरान साहब। अगर गुज़श्ता तकरीबन 10 सालों का मुवाजना करें इन 3 माह के साथ कि इन 3 माह की क्या सिचुएशन रही, तो एक तकरीबन 200% से ज़ायद ऐसे वाक़यात जो है वो मेरी रिपोर्ट दिखाई दे रहे हैं जिससे लगता है कि क्राइम और जराइम की शरह में बेपनाह हद तक इजाफा हुआ है। यानी आप अंदाज़ा करें कि ईद के सिर्फ 3 रोज़ में ही तकरीबन 129 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं और बेशुमार ऐसी वारदातें हैं जो कि जिनकी ना तो मुकदमा दर्ज हो सके ना ही वो रिपोर्ट हो सकी हैं, बल्कि कई शहरी जो इस डर के और खौफ से कि पुलिस इस पर क्या रिएक्शन करती है वो थाने भी नहीं जा सके। और यहाँ पर क्राइम में जो शहरी हैं वो खौफ व हरास में जो है मुब्तला दिखाई देते हैं। डाकू जो है वो सरेआम गन की नोक पर जो है वो वारदातें करते हैं। डाकू राज जो है वो पूरे लाहौर में ऐसे दिखाई देता है कि यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है। डाकू बिल्कुल सरेआम धन तनाते फिरते हैं और डकैती की वारदातें सरेआम होती दिखाई दे रही हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, माल हो या दीगर अहम मकामात हो, जिसमें अगर देखा जाए तो टाउनशिप, सतू कतला, जौहर टाउन, नवाब टाउन, मांगा मंडी, इसी तरह जो है वो रायवन सिटी, सुंदर, डिफेंस, हेर और दीगर इलाके जो है वो इसमें शामिल है, जहां पर क्राइम की शरह में गुज़श्ता 3 माह में इजाफा देखने को मिला है। लाहौर में 100 रोज में अगर देखा जाए तो 8,700 मोटरसाइकिल गाड़ियां जो हैं वो चोरी हो चुकी हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो 493 ऐसी हैं जो गन पॉइंट पर मोटरसाइकिल जो है वो छीने गए हैं और 26 ऐसी हैं गाड़ियां जो गन पॉइंट पर जो है वो गाड़ियां लूट ली गई हैं और उनको लेकर फरार हो गए। लेकिन पुलिस जो दावा करती है कि ये क्राइम का उनके रिकॉर्ड के मुताबिक अगर जायजा लिया जाए तो काफी हद तक मुस्बत वो रिपोर्ट पेश करते दिखाई देते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज ऐसी हैं कि पुलिस बेशक दूसरी जानिब ये पंजाब में ये कैफियत जो है ये लाहौर तक महदूद नहीं है, क्योंकि मुल्तान में जो अवामी रद्द-ए-अमल देखने में आ रहा है स्ट्रीट क्राइम्स पे, फैसलाबाद में ख़ासतौर पर मुल्तान में वाक़यात जहाँ पे लोग डाकुओं को पकड़ के अपने हाथों से उन्होंने हलाक कर दिया, पिछले चंद दिनों में कई वाक़यात हो गए हैं। ये चीज़ जो है ये पंजाब के दूसरे बड़े शहरों में भी देखी जा रही है। काना साहब, गुजरावाला से अगर फैसलाबाद और रावलपिंडी के अगर इजलाह की बात की जाए तो यहाँ पर भी तकरीबन 80 से 100% तक जो है वो जराइम की शरह में इजाफा हुआ है और डकैती राज वहाँ पर भी जो है डाकू राज देखने को मिला है। मुल्तान में भी यही सिचुएशन दिखाई देती है। अगर पंजाब के 3 माह के अगर क्राइम का जायजा लिया जाए तो गुज़श्ता सालों की निस्बत 1,31,000 से ज़ायद केसेज जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसमें अगवा और अगवा बराए तावान के 2600 से ज़ायद हैं, मोटरसाइकिल गाड़ी चोरी के 18,270 से जायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं और रेप, गैंग रेप के 417 से जायद है। इसी तरह डकैती की वारदातों में लगभग और इनकी चोरी की वारदातों का जायजा लिया जाए तो 29,000 से जरा ये बताते हैं कि ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। बाद की मुकदमात की FIR दर्ज की गई हैं और बाद की नहीं की गई और दीगर जो बड़े इजला है वहां की पुलिस को डायरेक्शन तो दी गई थी कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन क्योंकि बेशुमार ऐसे हैं जो कागजी रिपोर्ट तक तो महदूद रहते हैं लेकिन अमली तौर पर पुलिस जो थाना कल्चर को तब्दील नहीं कर सके, इन्वेस्टिगेशन में तब्दीली नहीं लाई जा सकी और अगर एक शख्स को गिरफ्तार किया जाता है, तफ्तीश की जाती है तो मालूम होता है उन पर 10 जो है उसने वो इतराफ जुर्म करता है, लेकिन FIR एक निकलती है। इस तरह फिर उनको जो है वो इन्वेस्टिगेशन में दोबारा उनको जो है वो रिलीफ मिलता दिखाई देता है। ये वो सिचुएशन है जो पूरे पंजाब में ये सिचुएशन मजीद बिगड़ती दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद थे, हमारे नुमाइंदे खुसूसी लाहौर से, और आपने देख ली कैफियत पूरे पंजाब की, लाहौर की, तमाम बड़े शहरों में जराइम बेकाबू हो रहे हैं। कमर्शियल ब्रेक, इस दौरान न्यूज़ हेडलाइंस देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आएंगे।
اطمینان کی خبر ہے کہ پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا آج ایک اور دوسرا دور بھی مکمل ہو گیا اور کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا۔ دونوں فریقین کہتے ہیں کہ کوئی ڈیڈ لاک بھی نہیں ہے۔ پاکستانیوں کے لیے آج کے روز اس سے بہتر خبر کیا ہو سکتی ہے؟ آلریڈی بات ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی اور پی ڈی ایم کی حکومت کی جماعتوں کے درمیان، اور جو پوری قوم کی تمنا، خواہش اور دعا کہ کسی صورت سے اس قضیے کا، اس بحران کا کوئی مذاکراتی حل نکل آئے، کم از کم اس کے دو دور بھی ہو گئے ہیں۔ تقریباً آج کا جو اجلاس تھا وہ 3 گھنٹے جاری رہا۔ اس کے علاوہ دوسرے مذاکراتی راؤنڈ میں اس وقت جو صورتحال ہے اس میں یہ طے کیا گیا ہے کہ اب اس کو مزید آگے بڑھایا جائے گا۔ دونوں فریقین اپنی لیڈرشپ سے مزید گفتگو کریں گے اور پھر اگلا راؤنڈ منگل کو ہوگا۔ مذاکرات منگل کو صبح 11 بجے اب ہوں گے۔ آج مذاکرات کے دوسرے دور میں مسلم لیگ ق کے طارق بشیر چیمہ بھی حکومتی وفد میں شامل کر لیے گئے، جبکہ پی ٹی آئی کی نمائندگی کل والی مذاکراتی ٹیم نہیں کی۔ طرفین نے ایک دوسرے کے سامنے اپنی تجاویز رکھی، الیکشن کے لیے آئندہ کا لائحہ عمل پیش کیا اور مختلف آپشن پر غور کیا۔ اب آج کی گفت و شنید میں زیر بحث معاملات پر دونوں وفود اپنے پارٹی قائدین سے بات کر جاری رکھیں گے اگلے 2 دن میں، جس کے بعد منگل کو یعنی کہ 2 مئی کو سیاسی ڈائیلاگ کا تیسرا اور اطلاعات کے مطابق فائنل راؤنڈ ہونے کی توقع ہے۔ بادی النظر میں سپریم کورٹ آف پاکستان بھی اپنا حتمی فیصلہ جاری کرنے سے پہلے سیاسی مذاکرات کے نتائج کی منتظر ہے اور بظاہر سپریم کورٹ تحمل سے مذاکرات کا جائزہ لے رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین مخدوم شاہ محمود قریشی نے بتایا کہ آج کی پیش رفت سے عمران خان کو اعتماد ملیں گے اور حکومت بھی اتحادی جماعتوں سے مشاورت کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات منگل تک ملتوی ہونے کے پس منظر میں سپریم کورٹ کی تعطیل کا بھی انہوں نے آج ذکر کیا۔ یقیناً اس وقت جو صورتحال بن چکی ہے اس میں مذاکرات کے نتائج اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے احکامات بظاہر ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہوتے جا رہے ہیں۔ فریقین کے متوقع معاہدے کی آئینی و قانونی تشریح سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ ہی کرے گا۔ کل ہمیں انٹرویو میں پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم کے رکن بیرسٹر علی ظفر نے کچھ ایسے ہی تاثر دیا۔ موضوع پہ بات کرنے کے لیے، اب تک کی پیش رفت، آئندہ کے پراسپیکٹس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے انتہائی تجربہ کار قانون دان، سابق چیئرمین سینٹ، پاکستان پیپلز پارٹی سے بہت طویل عرصے سے منسلک ہیں، محترم فاروق ایچ نائک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ نائک صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آپ وہ اولین شخصیات تھیں جنہوں نے مذاکراتی حل کی سپریم کورٹ میں بات کی اور اس ماحول کو سازگار بنانے میں خاص طور پہ پیپلز پارٹی کی جانب سے بڑا آپ کا امپورٹنٹ کردار رہا، اور پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے پیپلز پارٹی کے کردار کو، آپ کے کردار کو سراہا بھی۔ اب تک کا آپ کا فیڈ بیک کیا ہے یہ جو 2 راؤنڈ ہو چکے ہیں نیگوسیشن کے؟ کامران صاحب بہت بہت شکریہ۔ بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ماحول بہت اچھا ہو گیا ہے۔ یہی میں استدعا کر رہا تھا سپریم کورٹ سے ڈے 1 سے کہ یہ جو مسئلہ ہے الیکشنز کا، یہ سیاسی مسئلہ ہے، یہ سیاستدانوں کو حل کرنے دیں۔ وہ آپس میں بیٹھیں گے، کیونکہ یہ جو فیصلے آتے ہیں وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پر آتے ہیں۔ جب سیاستدان بیٹھتے ہیں تو کئی چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، مگر کیونکہ ماحول بہت خراب رہا، آپس کے اندر ڈفرینسز، پولرائزیشن بہت زیادہ بڑھ چکی ہوئی تھی پی ڈی ایم کے اندر، کولیشن گورنمنٹ کے اندر اور پی ٹی آئی کے اندر، تو وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مگر لاسٹ ڈیٹ پر میں نے استدعا کی کہ سر آپ ان کو ٹائم دیں، کوئی ٹائم لمٹ نہ دیں، تاکہ یہ بیٹھیں گے، پہلے گلے کریں گے، شکوے کریں گے، پھر آپس میں یہ ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپس میں آج کی بات نہیں ہے یہ کہ ہر الیکشن میں ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں یا ایک دوسرے کے خلاف رہے ہیں۔ تو سپریم کورٹ نے یہ بات مان لی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا قدم اٹھایا، بہت کہتے ہیں اچھا آرڈر کیا سپریم کورٹ نے کہ انہوں نے سیاستدانوں کو، کیونکہ سیاستدان جو ہیں، جو پارلیمنٹیرینز ہیں، they are the chosen representatives of the people۔ جو اسٹیٹ اتھارٹی ایکسرسائز کرنی ہے وہ سپریم کورٹ نے نہیں کرنی، وہ کرنی ہے ایگزیکٹو نے، اور ایگزیکٹو نے کرنی ہے تھرو پارلیمنٹ۔ تو پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو اور جوڈیشری کو اپنے اپنے جو ان کے ڈومین ہے اس کے اندر رہنا چاہیے۔ اب یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، میری کہ ان لوگوں سے استدعا ہوگی کہ یہ دیکھیں، ایک چیز پر میں سمجھتا ہوں تمام پولیٹیکل پارٹیز ایگری کر چکی ہوئی ہیں کہ الیکشن نیشنل اسمبلی کا اور 4 پروونشل اسمبلیز کا ایک دن ہونا چاہیے، مگر تاریخ کا جو تعین ہے یہ ابھی نہیں ہو سکا، اور میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا۔ اور یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہی جمہوریت کی خوبصورتی ہے کہ یو سٹ ڈاؤن، ڈسکس کرتے ہیں، ڈائلاگ کرتے ہیں اور پھر کہیں کنسنسس سے ایک نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں۔
मगर इस सारे क्या कहते हैं मुज़ाकरात के अंदर आइन की जो 3 चीजें हैं, 3 शिके कह ले, उनको मैं समझता हूँ इनको नजर में रखना चाहिए। एक तो 90 दिन की जो बात है, इलेक्शन जो है 90 दिन के अंदर की होना। दूसरा ये है कि आर्टिकल 218 के नीचे ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए। और तीसरा ये है कि जो इलेक्शन हो वो केयर टेकर गवर्नमेंट के नीचे हो। इसलिए इलेक्शन जो है, सारा इलेक्शन एक दिन में हो तो मुल्क के लिए अच्छा है, कौम के लिए अच्छा है, अवाम के लिए अच्छा है और उसके अलावा जमहूरियत के लिए अच्छा है। नाइक साहब ये फरमाइएगा कि इस ख़ास तौर पे पीडीएम के अंदर बहुत फोर्सफुली नेगोशिएशन को प्रोजेक्ट किया था, सपोर्ट किया था आसिफ ज़रदारी साहब ने, बिलावल भुट्टो साहब ने, और बहुत ही कंसिस्टेंटली वो इस बारे में बात करते रहे। अब तक के जो फीडबैक आ रहा है, और क्योंकि इसमें बड़ा कलीदी किरदार होगा कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उनके सक्सेस के अंदर ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी का, ज़रदारी साहब का, बिलावल साहब का एक बड़ा क्रिटिकल किरदार होगा। बहुत हेविली इन्वेस्टेड है ना पीपल्स पार्टी मुज़ाकराती सोल्यूशन के लिए। देखिए जी, ज़रदारी साहब ने हमेशा ये बात की है कि डायलॉग होना चाहिए। आपको याद होगा कि जब शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत हुई थी तो पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया था आसिफ अली ज़रदारी साहब ने, मगर जिसका मतलब है कि उनको तमाम सूरत हाल को देखने के बावजूद उनको इस मुल्क से मोहब्बत है और ये चाहते हैं कि मुल्क जो है एक सालमियत की तरह रहे और मुल्क जो है आपस में एक इत्तेहाद के साथ, ये मुल्क इफ़ाम और तफ़हीम के साथ मुल्क चले। बिलावल भुट्टो साहब मौलाना को मनाने के लिए खास गए, उनके वो भी ये चाहते हैं कि इलेक्शन हो, एक दिन इलेक्शन हो और इलेक्शन होना चाहिए। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ये चाहती है। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, अल्लाह ताला मैं से दुआ करता हूँ कि ये तमाम सियासतदान जो है इस नतीजे पर पहुंच जाएं। देखिए, जून के अंदर बजट है, बजट जो है वो नेशनल असेंबली पास करती है। अगर आपने नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जून से पहले तो ये बजट कौन पास करेगा? ये एक बहुत बड़ा खला आ जाएगा। गवर्नमेंट को पैसे कौन देगा? लोगों की तनख्वाहें कहाँ से आएंगी? ये सारी चीजें ये इनको मद्देनजर रखना चाहिए। खाली ये नहीं करना चाहिए कि जल्द से जल्द डिसॉल्व हो जाए। मैं समझता हूँ कि जून का बजट हो जाए, जुलाई जब निकल जाए, लोग हद से वापस आ जाएं और एक माहौल बना के, क्या कहते हैं, अक्टूबर में नहीं तो सितंबर में इलेक्शन करा लें। मगर इलेक्शन जरूर होने चाहिए, मगर इन सारी चीजों को खाली 90 दिन नहीं, आइन की और शिकों को भी नजर में रख के फैसला करना चाहिए। जहां तक 90 दिन का ताल्लुक है, मैं समझता हूं, जो मेरी अपनी ओपिनियन है, कि 90 दिन का सुप्रीम कोर्ट ने खुद इम्प्लाइडली इसको रिव्यू कर दिया है, खाली पंजाब के लिए। केपीके की तो कोई बात ही नहीं करता, केपीके 90 दिन के इलेक्शन की कोई बात ही नहीं करता, खाली बात होती है पंजाब की बात। पंजाब की भी बात, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी है सियासतदानों को बैठ के बात करने के लिए और ताकि वो खुद फैसला करे, तो 90 दिन वाला जो सिलसिला है वो मैं समझता हूँ वो रिव्यू हो चुका है जी। अब 90 दिन की बात करनी चाहिए। एक मुझे मेरे उलझन को दूर कीजिए। ये जो हमने फैसला किया कि एक दिन इलेक्शन होने चाहिए, एक दिन इलेक्शन होने चाहिए, इसमें जो हमारे आइन में वज़ीर आला और वज़ीर आज़म को इख्तियार है कि जब भी मौका हो, जो भी उसकी ज़रूरत हो, फ्रेश मैंडेट लेना हो, वह असम्बली को तहलील कर दे, वह फ्रेश मैंडेट के लिए चला जाए। तो हम आइन से फिर इस शिक को निकालना होगा ना हमें, क्योंकि फिर तो हम पाकिस्तान में कभी भी अलहदा वक्त पे सूबाई और कौमी असम्बली के मुख्तलिफ इलेक्शन नहीं करा सकते। और आपके इल्म में है जब पीडीएम तहरीक चला रही थी तो वो बार बार उसका इसरार ये था कि अलहदा वक्त पे इलेक्शन कराए जा सकते हैं। गोया कि हमें अपनी आइन की रूह से इस बात को निकालना होगा, आइन से इस बात की रूह को निकालना होगा कि अलहदा वक्त पे इलेक्शन हो और फिर चीफ मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर को जो आइनी इख्तियार है कि वो असम्बली को तहलील कर दे जिस वक्त उसकी ज़रूरत है। तो ये तो फिर हम एक नए दौर में दाखिल हो रहे हैं ना। देखिए जी, ये जो हालात इस वक्त पैदा हुए आइनी और कानूनी, इससे पहले कभी पैदा नहीं हुए। मगर अगर आइन ये कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, आइन ये भी कहता है कि इलेक्शन केयर टेकर गवर्नमेंट के नीचे होने चाहिए। अगर आज पंजाब में इलेक्शन हो जाते हैं, जब नेशनल असेंबली का इलेक्शन होगा, क्योंकि 13 अगस्त तक टाइम है, 13 अगस्त तो वो डिसॉल्व होती है बाई फ्लक्स ऑफ टाइम या पहले डिसॉल्व कर देते हैं। अगर इलेक्शन पंजाब में पहले हो जाते हैं तो फिर नेशनल असेंबली के इलेक्शन जो पंजाब के हैं वो केयर टेकर गवर्नमेंट के नीचे नहीं होंगे। इसका मतलब है कि वो भी फिर आइन की खिलाफ वर्जी हो जाएगी।
اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے. اس لیے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے نیچے ہونے چاہیے, اور کیا کہتے ہیں کوئی آئینی اصلاح کرنی ضرورت ہے تو آگے جا کے کر سکتے ہیں, مگر اس وقت اگر آپ نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کر دیں گے تو پھر اسلامی سے جو آئینی اصلاح ہے وہ نہیں کر سکتے, وہ بھی نہیں کر سکتے. اچھا, اب وہ بھی نہیں کر سکتے. جیسے آپ سب چیزوں کو رکھتے ہوئے, بجٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا ہونا ضروری ہے. اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں ہوگی تو نیشنل اسمبلی کی الیکشن جو پنجاب میں ہوگی, جو بھی پارٹی ہارے گی وہ اس کو ڈسپیوٹ کرے گی. تو یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک قوم کی کیا کہتے ہیں ایک لارجر پکچر کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کو فیصلہ کرنا ہے, اور سوئی اٹکنی نہیں چاہیے کہ 90 دن از ناٹ دی اونلی تھنگ. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. لاجیکل بات ہے نائک صاحب, آپ جو فرما رہے ہیں لاجیکل بات ہے. اب ذرا سا یہ سمجھائیے کہ یہاں پر مذاکرات جو ہو رہے ہیں جو منگل کو ہوں گے, اور اللہ نے چاہا تو منگل کو کوئی ایک اس میں کوئی ریزولوشن سامنے آئے گی. بہرحال یہ جو ہے پھر یہ سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہونا ہے, کیونکہ سپریم کورٹ کے حکم کے تحت تو مذاکرات نہیں ہو رہے, لیکن بہرحال ایک اوور سائٹ سپریم کورٹ کی رہی ہے اور اس کی ایک سماعت ہے, اس کی وہ جاری ایک معاملہ ہے. تو یہ سب اب پیکج یہ جائے گا پھر یقینی طور پہ سپریم کورٹ کے پاس, اور پھر اس کو وہ آئینی اور قانونی طور پہ جانچے گی, اور پھر وہ سپریم کورٹ پھر اس حوالے سے ایک حتمی آرڈر جاری کرے گی. ایسے ہی ہوگا یہ پورا معاملہ؟ جی آپ بجا فرما رہے ہیں. دیکھیں اگر یہ سیاستدان جو ہیں, جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ایک کیا کہتے ہیں ڈیٹ پر اتفاق کر لیں گے تو یہ اپلیکیشن فائل کی جائے گی سپریم کورٹ کے اندر کہ یہ کنسنسس بن گیا ہوا ہے, آپ اپنے آرڈر کو ریویو کر لیں, اور ریویو کر کے دیکھیں نا 90 دن تو ویسے گزر چکے ہیں. وہ دیکھیں سپریم کورٹ نے خود 90 دن 2 دفعہ آگے کیے. ایک دفعہ پریزیڈنٹ کو پاور دی نیئرسٹ ڈیٹ کے بات کر کے, اور دوسرے دفعہ خود 90 دن سے آگے ایک الیکشن پروگرام دے دیا جو کہ 14 مئی کو ہے. تو یہ تو 90 دن تو میں سمجھتا ہوں ہوا میں اڑ چکے ہوئے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے اس وقت آپ اس دن الیکشن کرائیں کہ جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز اتفاق کریں, اور میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ اس بات کو سمجھ رہی ہے, اسی لیے انہوں نے کوئی ٹائم فریم نہیں دیا. انہوں نے کہا جائیے آپ فیصلہ کر کے آئیے, تو ہم بالکل کیا کہتے ہیں اس کو لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل کور دے دیں گے. تو اور اس کو پھر فردر ہمیں پارلیمنٹ بھی لے جانا ہوگا نا نائک صاحب, اور پھر پی ٹی آئی کو بھی پارلیمنٹ میں واپس آنا ہوگا نا. اس سارے پیکج کو پھر پارلیمنٹ بھی اس کی تصدیق کرے گی نا پھر, اور اس کے لیے پھر پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی کو واپس آنا ہوگا. دیکھیں بالکل ان کو چاہیے, دیکھیں نا پی ٹی آئی خود نیشنل اسمبلی سے خود نکل گئی, وجہ کیا تھی ان کے لیڈر بتا سکتے ہیں. انہوں نے پنجاب اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا, وجہ کیا تھی وہ بتا سکتے ہیں. مگر ان ساری چیزوں سے ایک آئینی اور قانونی بحران آیا ہے. اگر یہ نہ ہوا ہوتا تو آج حالات ڈیفرنٹ ہوتے, آج الیکشن آرام سے ہوتے. یہ ساری جو چیزیں ہوئی ہیں ان 2 وجوہات کی وجہ سے ہوئی ہیں. اب یہ سب آپس میں بیٹھ کر فیصلہ کریں انہوں نے کیا کرنا ہے, جو کہ آئین کے مطابق کام ہونا چاہیے, قانون کے مطابق کام ہونا چاہیے, اس کو کیسے سیو کرنا ہے, یہ سب کو مل کر فیصلہ کرنا چاہیے. ان کو سب کو یہ پاور سٹرگل چھوڑیں, میری نظر میں کامران صاحب پاور سٹرگل چھوڑیں, یہ قوم کے لیے سوچیں. اگر ہم نے الیکشن جیت کے آنا ہے تو قوم کی خدمت کے لیے آنا ہے, اس لیے نہیں آنا ہے کہ ہم پرائم منسٹر بن جائیں. یہ سوچ ختم ہونی چاہیے. جب تک یہ سوچ ختم نہیں ہوگی ملک ترقی کی طرف نہیں جائے گا. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ جناب فاروق اشنائک ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ایک اور پاکستان کے بہت ہی قابل قدر, بہت ہی تجربہ کار سینئر قانون دان, آئین دان بیرسٹر اکرم شیخ ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سے وقت. پاکستان اپنی تاریخ کے بدترین معاشی, سیاسی اور سمجھے معاشرتی بحران سے گزر رہا ہے. اپنی تاریخ میں ہم نے ایسا دور کبھی نہیں دیکھا, مگر اس کے ساتھ ہی امید کی کرن پھوٹی. اب سے چند روز قبل سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس تمام معاملات کے حوالے سے سماعت کے دوران مذاکرات کی راہیں کھلیں, اور اب تک 2 مذاکرات کے دور ہو گئے ہیں. کوئی ڈیڈ لاک کی اطلاع نہیں ہے. بین الطرفین حالات میں بہتری کی جانب اشارہ ہو رہا ہے, اور قوم کی امیدیں بڑھ رہی ہیں کہ شاید ہم اس عذاب سے ایک مذاکراتی حل کے ذریعے باہر نکل آئیں, ملک میں انتخابات ہو جائیں, اور پھر یہ پورے ماحول میں ایک بہتری کا سما پیدا ہو جائے.
اس کے لیے آئینی قانونی عوامل ہیں جو درپیش ہیں، مگر بہرحال اس کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کی کیس کی سماعت ایک انداز سے جاری ہے۔ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان پوری قوم کی طرح تحمل سے ان مذاکرات کا جائزہ لے رہی ہے جو کہ جاری ہے اور جس کا آخری دور اطلاعات کے مطابق فیصلہ کن دور منگل کو ہوگا۔ ان تمام امور پہ ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، آئینی اور قانونی رائے حاصل کرتے ہیں۔ پاکستان کے انتہائی تجربہ کار، بہت ہی قابل قدر ماہر آئین و قانون بیرسٹر اکرم شیخ صاحب کو ہم نے آج اس کے لیے خصوصی دعوت دی ہے۔ بڑی نوازش ہے بیرسٹر اکرم شیخ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک بہت جس وقت آپ سے بات ہو رہی ہے، ہم بہت ہی کرب انگیز دور سے گزرے ہیں، لیکن آج جب بات ہو رہی ہے ایک بڑی بات ہے کہ پی ٹی ایم اور پی ڈی ایم کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں، 2 دور ہو چکے ہیں، کوئی بائیکاٹ نہیں ہوا، کوئی واک آؤٹ نہیں ہوا، دونوں طرفین مذاکرات میں بہتر ماحول کی بات کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کی سماعت تھمی ہوئی ہے۔ قوم کے اس آپٹیمزم کو آپ شیئر کریں گے کہ شاید کوئی روشنی کی بڑی شعاع نکلے اور یہ مسئلہ مذاکراتی حل ہو جائے، آئینی قانونی عوامل بھی حل ہو جائے اور پھر سپریم کورٹ بھی اس کو تصدیق کر دے اور پھر پارلیمنٹ سے بھی اس کی تصدیق ہو جائے۔ قوم ہماری اتنی بیچاری ڈپریس اور پریشان ہو گئی ہے کہ وہ اکثر مجھے فون کر کے، کل بھی بات ہو رہی تھی کہ خان صاحب آپ اتنی بات کر رہے ہیں کہ یہ ہو جائے گا، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، یہ لڑیں گے، یہ نہیں کریں گے۔ آپ کیا اپنا ویو کیا ہے؟ آپ کی تو بڑا تجربہ رہا ہے شیخ صاحب۔ کامران خان صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ میرے ہمدم دیرینہ ہیں اور آپ نے مجھے یاد کیا، اور میں آپ کے اس متوقع گفتگو کے پیش نظر میں اس پہ اوپر سوچتا رہا کہ میں اس کا کیا جواب دوں گا۔ آپ یقین کیجئے جو ایشو میں نے ذہن میں فریم کیا وہ یہی تھا کہ مذاکرات کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ میں جیسا آپ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، میں آپٹیمسٹ ہوں۔ میرا اللہ کے گھر سے یہ بڑی امید ہے کہ ان مذاکرات سے معاملات کا حل نکل آئے گا۔ خان صاحب، آج جب کہ دنیا اپنی پوری موجودہ رفتار سے سفر کر رہی ہے، مختلف ممالک جو ہم سے بہت آگے ہیں وہ بھی اب مذاکرات کو، میڈییشن کو لاء کی ڈیسیشن میکنگ کی سول اینڈ اسپرٹ قرار دے رہے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ہم ایک نوزائیدہ جمہوریت ہیں، 75 سال کی عمر قوموں کی زندگی میں کوئی اتنی بہت زیادہ معنی نہیں رکھتی۔ ہم نے بہت ٹھوکریں کھائی ہیں، یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ہم بہت کرب سے گزر رہے ہیں، لیکن خان صاحب مایوسی تو کفر ہے۔ اللہ نے اپنی مقدس کتاب میں جو آقا کریم علیہ السلام پہ نازل فرمائی، یہ فرما دیا کہ مایوسی کفر ہے، اللہ سے مایوس نہیں ہونا۔ تو یہ ایک جہد مسلسل ہے، یہ قوموں پہ یہ ایسے لمحات آتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، استاد غالب کہتے ہیں نا کہ ایک دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے کو گوہر ہونے تک، جی، جہاں ہر موج ہے قطرہ صد کام نہنگ، دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے کو گوہر آنے تک۔ صحیح۔ یہ یقین ہے کہ اس ایک قطرے نے اس ساری رکاوٹوں کو دور کر کے نکلنا ہے اور موتی بننا ہے، لیکن اس کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بس یہی دیکھنے والی بات ہے۔ تو اور یہ پوری شیخ صاحب، یہ ہماری تاریخ، اس میں ایک بڑی اہمیت کی بات یہ ہے کہ یہ متحارب سیاسی قوتیں ہماری یہ کسی صورت میں کسی میز پر نہیں آ رہی تھیں، اور یہ جو قوم کی چاہے 23 کروڑ لوگوں کی تمنا، خواہش، دعا اپنی جگہ، مگر یہ نہیں ہو رہا تھا، یہ سپریم کورٹ نے ہی ممکن بنایا، اور انشاءاللہ یہ سب کچھ سپریم کورٹ کی چھتری تلے، سپریم کورٹ کے عدالت عظمیٰ کے اثر کے تلے یہ پھر پیکج جو ہے ہوگا، سیل ہوگا، پھر اسے یقینی طور پہ پھر پارلیمنٹ میں جانا ہوگا، پھر وہاں پر اس کی ایک اگر یہ تمام معاملہ صحیح رہتے ہیں تو وہ اپنی مہر تصدیق ثبت کرنی ہوگی اس کے لیے۔ خان صاحب انشاءاللہ العزیز سپریم کورٹ کی چھتری تلے، سپریم کورٹ کا یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ سپریم کورٹ کوئی اپنا پریشر ڈال رہی ہے، لیکن میں یہ
अला वजहल बसीरत इस बात पे मुतमईन हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के साए तले जो मामलात हैं वो दस्तूर की जो छाँव है उसकी गहरी छाँव तले सारे मामलात अच्छे तरीके से तय पा जाएंगे और किसी को हरफ उठाने का मौका नहीं मिलेगा। और ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इस कर्बनाक वक्त से गुज़र जाएंगे और कामयाबी से गुज़र जाएंगे और हम अच्छे मुस्तकबिल की तरफ बढ़ेंगे। जो मौजूदा क़यादत है शेख यही साहब, क़यादत इसमें है। क्या मैं इस अल्लाह बात की की फरिश्ते नहीं आने के तवक्के और सिर्फ उम्मीद तवक्के और दुआ नहीं, आप मुझे हक़ाइक़ और ज़मीनी हक़ाइक़ की बुनियाद पे बताइए कि क्या जो हमारी कौम एक और बड़े कर्बनाक दौर से गुजर रही है जिसका ताल्लुक़ ये हम वो नस्ल हैं जो देख रहे हैं कि एक बार फिर देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक तकसीम है, बेपनाह तकसीम की कैफियत है, एक अदावत है और बहुत ही तकलीफ़ दह कैफियत है। क्या हम इससे भी निकलें, किसी सूरत से निकलेंगे, किसी सूरत से हम इसको भी उबूर कर पाएंगे? मैं सिर्फ दुआ नहीं मांग रहा, आपकी तमन्ना नहीं मांग रहा, ख्वाहिश नहीं मांग रहा, मुझे सब मालूम है, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताइए कि ज़मीनी हक़ाइक़ कोई इस तरफ हमें राह दिखा रहे हैं? खां साहब, आप मुझे इसका मौका ज़रूर अता फ़रमाएँ। ये जो सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेज़ हैं टोटल स्ट्रेंथ और इस वक्त 15 से काम कर रही है सुप्रीम कोर्ट। ये 15 जजेज़ आप यकीन कीजिए आमतन नास की सोल एंड स्पिरिट को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं कोई दुआ नहीं कर रहा, मैं किसी मदरसे का मौलवी नहीं हूँ। मैंने इस इदारे से मैं 50 साल, इस साल 23 में 50 साल मुझे अपने सफ़र को खारदारे वकालत में सफ़र करते हुए 50 साल गुजर गए हैं। मैं आपको अपने तजर्बे की बुनियाद पे ये कहता हूँ कि हमारे बेहतरीन जजेस हैं। अपने तमाम तर ख्यालात के बावजूद दोनों अतराफ़ डिवाइड के दोनों अतराफ़ में बेस्ट माइंड्स, बेस्ट ब्रेन्स, बोनाफिडे ब्रेन्स, ऐसे लोग जो पाकिस्तान का दर्द रखते हैं, ऐसे लोग जो अदारों का दर्द रखते हैं, ऐसे लोग जो इस आजमाइशों से गुज़र कर यहाँ तक पहुँचे हैं, कुंदन बन के पहुँचे हैं। मुझे सिर्फ अपनी दुआ पे नहीं, मुझे इनकी अपनी सलाहियतों पे और एक तारीख़ का अपना ख़ासा एक सफ़र है, उस सफ़र को गुज़रे बग़ैर, उसके कर्ब से गुज़रे बग़ैर आप कभी मोती नहीं बना सकते। जौहर बनने के लिए उस भट्टी से गुज़रना पड़ता है। ये एक तरह आजमाइश है। वी आर इन ए ट्रांजिशन एंड वी आर इन ए गुड ट्रांजिशन। वी आर इन द बेस्ट ऑफ हैंड्स। हमारे जितने जज साहबान हैं एक से एक बढ़ के हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन्हीं जज सामान में से आप देखेंगे इसका हल भी निकलेगा और हम अपने मुस्तकबिल की तरफ गामज़न भी होंगे। हाँ, मगर कोई इसकी इत्तला, कोई ख़बर, जैसे कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। देखिए, सियासतदान तो कहीं ज़्यादा मुतहारिब हैं, बहुत ज़्यादा उनके इख्तलाफात और उनकी जो दुश्मनी है मैं कहूँगा वो तो कहीं ज़्यादा है। ये तो हमारे मुअज़्ज़िज़, जैसे आपने फरमाया कि पाकिस्तान के बेहतरीन दिमाग हैं जो वहाँ मौजूद हैं, उनकी दानिश, उनकी जो अक़ल और उनकी जो माशाल्लाह जो उनकी ज़िंदगी का तजुर्बा है वो तो बहुत, हमारे दानिश्वर भी हैं, जज भी हैं, सब कुछ है। वो तो इस मसले को हल करके हमें देना, हम हमारी कौम को दिखाएं कि उन्होंने कितनी आसानी से अपने इन मसाइल को हल किया। नज़रियाती मसाइल हैं या जो भी मसाइल हैं। खां साहब, मैं आपको आपकी तवज्जो दिलाऊंगा, जब दस्तूर बन रहा था 50 साल पहले, 50 साल पहले जब हम दस्तूर की सालगिरह बनाई है ना अप्रैल में, आपको पता है कि मुफ्ती महमूद साहब, मैं बहुत एक तालिब इल्म की हैसियत से मैंने एक एक लम्हा, एक एक कर्बनाक लम्हा अपनी आंखों से देखा। हर दम ये नज़र आता था कि अब ये कोलैप्स हो रही है नेगोशिएशन। मुल्क का आधा हिस्सा हम ज़ाय कर चुके थे, मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलग किया जा चुका था। इसके बावजूद आपने देखा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जब मुज़ाकरात के लिए गए, पूरी कौम ने दुआओं के साथ और यकजहती के मुजाहरे के साथ
ان کو الوداع کیا. اس کے بعد پھر جس انداز سے اس دستور پہ خان عبدالولی خان، اکبر بگٹی، حاصل بزنجو، قوم پرست رہنما مینگل صاحب، جس طریقے سے انہوں نے دستخط کیے، جس طریقے سے معاملات کو حل کیا، میں سمجھتا ہوں ہمارے جج صاحبان بھی قابل فخر ہیں، ہمارے سیاستدان بھی قابل فخر ہیں، اور ہمارے جو بازوِ شمشیر زن ہیں وہ بھی باعث فخر ہیں. جب قوم کو ان کی ضرورت پڑتی ہے تو سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور ہم بھی اس ضرورت کے وقت میں قوم کو انشاءاللہ العزیز ہماری قیادت فیل نہیں کرے گی. بڑی نوازش. بہت بہت شکریہ بیرسٹر اکرم شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. کمرشل بریک، اس کے بعد اس پوری صورتحال کا خالص سیاسی تجزیہ حاصل کرتے ایک بہت ہی باخبر صحافی نیوز اینالسٹ سے چھوٹے سے وقفے کے بعد. امید کی کرن پھوٹ چکی ہے کہ پاکستان کے موجودہ بدترین تاریخ کے بدترین سیاسی بحران کا مذاکراتی حل نکلے. 2 دور جیسے ہم نے آپ کو بتایا ہو چکے ہیں پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کی مذاکراتی ٹیم کے درمیان. کل اور آج دونوں ادوار قابل اطمینان رہے. آج بھی اس سلسلے میں کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا، بائیکاٹ واک آؤٹ وغیرہ نہیں ہوا، بلکہ اس کے علاوہ اطمینان کی بات کی گئی ہے، خوشگوار ماحول کی بات کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ منگل کو تیسرا اور شاید فیصلہ کن راؤنڈ ہوگا. اب تک کی جو پیش رفت ہو رہی ہے اس میں لگ یہ رہا ہے اس بارے میں تو اب کوئی دو رائے نہیں ہے کہ تمام الیکشنز ایک ہی تاریخ پر ہونے میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اب صرف مہینے تاریخ کی بات ہو رہی ہے، اس پر بھی شاید اب کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بجٹ ہو جائے اور بجٹ کے بعد پھر اسمبلی سے تحلیل ہو جائے فوراً اور پھر الیکشن ہو جائے، مگر وہ کیا تاریخیں ہوں اس پر شاید ابھی بات چیت ہو رہی ہے. عام تصور یہی ہے کہ پاکستان کے اس بدترین بحران کا ایک مذاکراتی حل نکل آئے گا اور ملک الیکشن کی جانب گامزن ہو جائے گا. سلسلے میں تمام سیاسی جماعتوں کی یقیناً ایک بہت ہی سنسیئر کوشش نظر آ رہی ہے. اسی لیے پاکستان مسلم لیگ نون نے ان مذاکرات کو ہیڈ کرنے کے لیے جناب اسحاق ڈار کو نامزد کیا. دوسری جانب جناب یوسف رضا گیلانی پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور پھر تمام جماعتیں ہیں پی ڈی ایم کی، اور پھر اس جانب عمران خان کی نمائندگی مخدوم شاہ محمود قریشی، فواد چودھری اور بیرسٹر علی ظفر کر رہے ہیں. ماحول ایک بہتر ہوتا نظر آ رہا ہے. اس کی مزید ہم معلومات حاصل کرتے ہیں اور اس کے پراسپیکٹس کا جائزہ لیتے ہیں کہ کس حد تک یہ ریزولوشن ہو جائے گا، مسئلے کا حل نکل آئے گا. ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے بہت ہی ممتاز سینئر صحافی ہیں، نیوز اینالسٹ ہے، گروپ ایگزیکٹو ایڈیٹر بھی ہیں ہماری دنیا نیوز کے، جناب سلمان غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ سلمان غنی صاحب. یہ بتائیے گا کہ ایک ماحول سا ایسا بن رہا ہے، ایک امید کی کرن پھوٹ رہی ہے، لگ یہ رہا ہے کہ اب تک جو مذاکرات ہوئے، جس انداز میں ہوئے، جس صورت میں آگے بڑھ رہے ہیں اور جو کنورجنس ہوتا جا رہا ہے، تو یہ بعد از قیاس نہیں ہے کہ منگل کو اس حوالے سے کوئی ایک مثبت اعلان سامنے آ جائے. کامران صاحب، آپ نے درست کہا ہے کہ یہ ایک مثبت پیش رفت ہے اور پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے سنجیدگی ظاہر کی ہے، اور سنجیدگی کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ انہوں نے جو اب تک کے 2 مراحل ہوئے ہیں دونوں پہ اطمینان کا اظہار کیا ہے. اور میرے خیال میں اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 3 دن کے وقفے کے بعد منگل کو وہ دوبارہ ملیں گے. اس سے پہلے تحریک انصاف یہ کہتی نظر آ رہی تھی کہ اس میں ٹائم زیادہ نہیں آنا چاہیے، لیکن 3 دن کا وقفہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ پولیٹیکل فورسز اس حوالے سے سنجیدہ ہے. کامران صاحب، ایک بات جو ایک عام تاثر تھا کہ یہ فیصلہ کورٹس کریں گی، لیکن ایک رائے یہ تھی کہ جو سیاسی فیصلے ہیں وہ سیاسی قوتیں کریں تو اس کا اچھا نتیجہ سامنے آتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے سنجیدگی ظاہر کی ہے تو پہلے مرحلے میں جو بیٹھنا ہوتا ہے وہ بیٹھنا ہی سب سے اہم بات ہوتی ہے. کہا جاتا ہے کہ جب مذاکراتی عمل پہ پولیٹیکل فورسز بیٹھ جاتی ہے تو 50% مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اس میں آپ نے درست کہا کہ ایک دن کے انتخابات پر تو اتفاق رائے موجود ہے. اب یہ ہے کہ تاریخ کیا ہوگی یا مہینہ کیا ہوگا. میرا خیال میں اس حوالے سے بھی پولیٹیکل فورسز نے اچھا اس میں ایک ابہام تھا سلمان غنی صاحب. یہ بتائیے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کی تو ایک پوزیشن ہے جلد از جلد الیکشن ہو، فوراً الیکشن ہو. پھر ہم نے دیکھا زرداری صاحب، بلاول صاحب بہت زور سے کہہ رہے تھے کہ کسی صورت میں تاریخ آگے نہیں بڑھنی چاہیے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مذاکرات ہو. لیکن جو نون لیگ کی جانب سے ہم نے یہ گفتگو سنی تھی کئی بار، رانا ثناء اللہ صاحب بار بار یہ کہتے تھے کہ یعنی کہ وہ تاثر یہ دیتے تھے کہ اکتوبر میں بھی ہوئے تو ہوئے، ورنہ ان کی مزید ان کو آگے کھینچا جا سکتا تھا. یعنی کہ ایک باقاعدہ ٹھوس کیفیت نظر آتی تھی کہ نون لیگ الیکشن میں نہ صرف یہ کہ انٹرسٹڈ نہیں ہے بلکہ اکتوبر میں بھی وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ نہ ہو اور آگے بڑھ جائیں.
اس سلسلے میں آپ کے علم میں ہوگا یقینی طور پہ نواز شریف صاحب کا اپنا کیا ویو تھا الیکشن کے حوالے سے، اور اب ہم نے دیکھا کہ ڈار صاحب ہیں، اس کا لگ تو یہ رہا ہے کہ یقینی طور پہ نواز شریف صاحب بھی یہ چاہتے ہیں کہ ایک مذاکراتی حل کے ذریعے اور ایک جو سب کو قبول ہو اس تاریخ پہ الیکشن ہو جائے، اور ظاہر ہے یہ تو بات بالکل ہی ناقابل قبول ہے کہ اکتوبر کے بعد بھی نہ ہو الیکشن۔ دیکھیں کامران صاحب، آپ کو میرے سے زیادہ علم ہے کہ جب بھی پاکستان مسلم لیگ نون یا ان کی حکومت کسی مذاکرات یا مفاہمت میں سنجیدہ ہوتی ہے تو اس میں نمائندگی جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کو ملتی ہے، اور اس وقت بھی اسحاق ڈار صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کو لیڈ کر رہے ہیں۔ جہاں تک آپ نے نواز شریف صاحب کی بات کی ہے تو میں عمرے کی ادائیگی کے دوران مجھے ان سے ملاقات کا موقع بھی ملا ہے، وہ پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے تو پریشان تھے، خاص طور پہ معیشت کا وہ ذکر کر رہے تھے، اور انہوں نے چونکہ وہ عبادت کے لیے وہاں پر گئے تھے، میرے 2-3 سوالوں کے جواب میں ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ سیاست کو چھوڑیں، ملک کی فکر کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے اندر یہی تحریک موجود ہو کہ پاکستان کا سوچا جائے تو پھر پاکستان تبھی آگے بڑھ سکتا ہے جب فیصلے کنسنسس سے ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی تائید اور حمایت ان مذاکرات کو حاصل ہے۔ جہاں تک آپ نے رانا ثناء اللہ خان صاحب کی بات کی، رانا ثناء اللہ خان صاحب پنجاب کے صدر بھی ضرور ہے، وزیر داخلہ بھی ہے، لیکن فیصلہ کن بات وہی ہوتی ہے جو نواز شریف صاحب کی ہو، اور جب معاملات کو کسی نتیجہ خیزی پہ لے جانا ہوتا ہے اس میں اسحاق ڈار صاحب موجود ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان مذاکرات میں اسحاق ڈار صاحب کی موجودگی ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون انتخابات کے حوالے سے یکسو ہے، اور یقیناً یہ انتخابات اکتوبر یا اکتوبر سے پہلے ہوں گے۔ تو آپ کے انداز سے ظاہر ہے اگر اکتوبر میں ہی الیکشن ہونے تو سلمان غنی صاحب آنیسٹلی اس میں پھر مذاکرات کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو اکتوبر میں ہی الیکشن ہو جائیں گے نا۔ ظاہر ہے کہ اس پہ جو تاریخ کے لیے یہ مذاکرات ہو رہے ہیں اکتوبر میں ہی ہونے ہیں تو پھر کسی مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا آپ کو نتیجہ لگتا ہے منگل کو اس سلسلے میں انشاءاللہ کیا رفلی کیا صورتحال سامنے آ سکتی ہے، کس طرح سے یہ مسئلہ حل ہوگا؟ کامران صاحب، نمبر 1 تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 1 گھنٹے کے اندر مذاکرات پر آمادگی اور ٹیموں کی تشکیل صرف پولیٹیکل فورسز کا فیصلہ نہیں ہے، یقیناً اس کے پیچھے بھی کچھ تھا اور پولیٹیکل فورسز نے بھی ذمہ داری دکھائی ہے، کوئی ضد کا مظاہرہ نہیں کیا اور وہ مذاکرات کی میز پر آ گئے ہیں۔ جہاں تک آپ نے منگل کی بات کی ہے تو میرے خیال میں یہ بھی سیاست میں ٹھہراؤ کی ایک علامت ہے کہ تحریک انصاف نے اس پہ زور نہیں دیا کہ ہمیں فوری طور پہ یا کل ملنا چاہیے یا پرسوں ملنا چاہیے۔ 3 دن کا وقفہ بھی یہ ظاہر کر رہا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز بھی سنجیدہ ہے۔ البتہ میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ شاید منگل کو بھی نتیجہ خیزی ممکن نہ ہو، معاملہ تھوڑا سا آگے چلے گا، چونکہ جو مطالبات اور شرائط دونوں طرف سے سامنے آئی ہیں، دونوں نے اس حوالے سے اپنی لیڈرشپ کو اعتماد میں لینا ہے۔ حتمی فیصلہ تو لیڈرشپ کی منظوری سے ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا بیٹھنا خوش آئندہ ہے۔ آج کی صورتحال جو تناؤ اور ٹکراؤ سے دو چار تھی، اس میں ان کا مل بیٹھنا ہی بہت بڑی میں سمجھتا ہوں ایک مثبت سیاسی ڈیولپمنٹ ہے۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ جناب سلمان غنی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ ہفتہ اتوار ہماری ہفتہ وار تعطیل رہتی ہے، پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔